بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر کی بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ستمبر میں دورہ پاکستان کا امکان۔ سفارتی ذرائع کے مطابق محمد بن سلمان کا ستمبر کے دوسرے ہفتے میں پاکستان کے مختصر دورے کا امکان ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی ولی عہد پہلے مرحلے میں پاکستان اور دوسرے میں بھارت روانہ ہوں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا 10 ستمبر کو پاکستان پہنچنے کا امکان ہے اور ممکنہ دورہ پاکستان 4 سے 6 گھنٹے کا ہوگا۔ سفارتی ذرائع نے بتایا ہے کہ محمد بن سلمان G20 سربراہی اجلاس کے بعد بھارت پہنچیں گے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ملاقات کریں گے اور مسلح افواج کے سربراہ جنرل عاصم منیر سے بھی ملاقات متوقع ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقاتوں میں پاک سعودی عرب تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا جائے گا، دفاعی تعلقات اور مشترکہ مسلح دفاعی مشقوں پر بات چیت ہوگی۔ سعودی عرب کی جانب سے پاکستان میں آئل ریفائنری کے قیام پر بھی تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عمران خان نے سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت اور جج کی اہلیت کو چیلنج کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کیے جانے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سائفر کیس کی سماعت اٹک جیل میں کرنے کا معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے وزارت قانون کے عدالت اٹک جیل منتقل کرنے کا نوٹیفکیشن اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ عمران خان نے وکیل شیر افضل مروت کے ذریعے درخواست دائر کی ہے، جس میں سیکرٹری قانون، سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر آئی جی، ڈی جی ایف آئی اے، سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل اور سپرنٹنڈنٹ اٹک جیل کو فریق بنایا گیا ہے۔ عمران خان نے درخواست میں استدعا کی ہے کہ عدالت اٹک جیل میں منتقل کرنے کا نوٹیفکیشن غیر قانونی ہے، اسے کالعدم قرار دیا جائے۔ عمران خان نے انسدادی دہشت گردی عدالت نمبر 1 کے جج کو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت درج مقدمات کا اختیار سماعت بھی چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ انسدادی دہشت گردی عدالت 1 کے جج اس معاملے میں مطلوبہ اہلیت کے بنیادی معیار پر پورا نہیں اترتے۔ اس حوالے سے عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل کو چیلنج کیا گیا ہے۔ وزارت قانون کے نوٹیفکیشن کو معطل کرنے کی درخواست پر عدالت نے نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ عدالت نے 2 ستمبر کے لیے نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کر لیا۔ آج ہماری طرف سے 3 درخواستیں دائر کی گئی ہیں۔ سائفر کیس کو اوپن کورٹ میں چلانے کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ کا ایک بار پھر ویگنر سربراہ کی ہلاکت میں روس کے ملوث ہونے کا اشارہ۔ وائٹ ہاؤس پریس سیکرٹری کا کہنا ہے کہ سب جانتے ہیں کہ کریملن کی مخالفین کو مارنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پہلے امریکی حکام نے ویگنر سربراہ کا طیارہ میزائل حملے میں تباہ ہونے کا خدشہ ظاہر کیا تھا۔ ویگنر گروپ سربراہ نے جون میں روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا تھا۔ دوسری جانب سینٹ پیٹرز برگ نے قبرستان میں نجی تقریب کے بعد چند ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن کی آخری رسومات ادا کر دی گئیں۔ ویگنر گروپ کے سربراہ یوگینی پریگوزن 23 اگست کو ماسکو سے سینٹ پیٹر برگ جاتے ہوئے ماسکو کے قریب طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ ان کے ساتھ ملائیشیا کے دیگر 2 اعلیٰ عہدیدار، 4 باڈی گارڈ اور 3 کریو ممبران بھی حادثے میں ہلاک ہوئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران سے خطرہ ہے، مشرق وسطی میں فوجی موجود رہیں گے، امریکہ نے خبردار کر دیا۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ ایران کی جانب سے خطرے کے باعث مشرق وسطی میں ہزاروں امریکی فوجی موجود رہیں گے۔ امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کی نائب پریس سیکرٹری نے میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ مشرق وسطی میں حال ہی میں تعینات کیے گئے ہزاروں امریکی فوجی خطے میں موجود
اس وقت تک موجود رہیں گے جب تک ضرورت رہے گی۔ شام یا عراق میں امریکی فوجی یا آبنائے ہرمز میں تجارتی جہازوں کے خلاف ایرانی خطرات میں کمی سے متعلق سوال کے جواب میں پریس سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہم گزشتہ ہفتوں سے ایران کے پاسداران انقلاب کی حمایت یافتہ گروہوں کی جانب سے تجارتی جہازوں کو ہراساں کرنے کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ جب تک ایرانی خطرہ تبدیل نہیں ہو جاتا، امریکی فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت 2 ستمبر کو سورج کی جانب آدتیہ مشن روانہ کرے گا۔ بھارتی خلائی ادارے انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اسرو نے کہا ہے کہ سورج پر تحقیقات کے لیے اس کی اولین رصدگاہ آبزرویٹری ہفتہ 2 ستمبر 2023 کو آندھرا پردیش کے شہر سری ہری کوٹا میں واقع ستیش دھون خلائی مرکز سے روانہ کیا جائے گا۔ آدتیہ L1 خلائی جہاز 15 لاکھ کلومیٹر کے فاصلے سے سورج کا مطالعہ کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ عالمی برادری اسرائیلی خلاف ورزیوں کو روکے، فلسطین کا مطالبہ۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ دنیا اسرائیلی وزیر کے نسل پرستانہ بیان سے قائل نہ ہو جو ان لوگوں کی سوچ اور طرز عمل کو تشکیل دیتے ہیں جو آج مقبوضہ ریاست میں اقتدار کی بھاگ دوڑ سنبھالے ہوئے ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ مغربی کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف اسرائیل کی جانب سے کی جانے والی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی وزیر برائے قومی سلامتی ایتمار بن گویر نے بدھ کو ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ یہودیوں کا مغربی کنارے کی سڑکوں پر سفر کرنے کا حق فلسطینی باشندوں سے زیادہ ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ یوکرین کے لیے نئے عسکری امدادی پیکج کا اعلان۔ امریکہ نے یوکرین کے لیے نئے عسکری امدادی پیکج کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے یوکرین کے لیے پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یوکرین کو $250 ملین کا عسکری امدادی پیکج دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یوکرین کے امدادی پیکج میں بارودی سرنگیں صاف کرنے والے آلات بھی شامل ہوں گے۔ اینتھنی بلنکن کا کہنا ہے کہ یوکرین کے لیے اعلان کردہ امدادی پیکج میں بارودی گولے اور چھوٹے ہتھیار بھی شامل ہوں گے۔ واضح ہے کہ روس نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملہ کیا تھا اور امریکہ یوکرین کو اب تک $43 ارب سے زیادہ کی عسکری امداد دے چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ مفت بجلی ختم کرنے کا معاملہ۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا۔ مفت بجلی کی سہولیات ختم کرنے کے معاملے پر لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن نے احتجاج کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن نے آج 30 اگست کو ہیڈ کوارٹر کے سامنے پرامن احتجاج کا اعلان کیا ہے۔ لیسکو انجینئرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ پاور سیکٹر میں فری سپلائی کو سوشل میڈیا پر اچھالا گیا ہے۔ فری سپلائی سے عام صارفین کے ٹیرف پر اثر نہیں ہوتا۔ مفت بجلی کی سپلائی ملازمین کے کانٹریکٹ کا حصہ ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ بجلی کے بلوں میں ریلیف کا معاملہ۔ IMF نے تجویزی پلان مانگ لیا۔ نگراں حکومت کی طرف سے بجلی صارفین کو ریلیف دینے کا معاملہ IMF کی اجازت سے مشروط کرنے کے بعد IMF نے وزارت خزانہ سے تحریری پلان مانگ لیا۔ وزارت خزانہ کے ذرائع کے مطابق وزیر خزانہ نے IMF کے نمائندے سے رابطہ کیا جس میں بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق بات چیت کی گئی۔ IMF نے وزارت خزانہ سے بجلی کے بلوں میں ریلیف سے متعلق تحریری پلان مانگ لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزارت خزانہ آج شام کو ہی IMF کو تحریری پلان پیش کرے گا۔ خیال ہے کہ وفاقی کابینہ نے بجلی صارفین کو ریلیف IMF کی اجازت سے مشروط کیا تھا۔ نگراں وزیر اطلاعات کے مطابق IMF کی رضامندی سے ہی صارفین کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔